देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तयसीर मुस्तलह हदीस में सफ़ह नंबर 30 हम पढ़ते हैं। अब सही अहादीस के ताल्लुक से ये गुफ्तगू हो रही है, तो फरमाते हैं मरातिबुस सही, सही के मरातिब दर्जे। मर्रा बिना अन्ना बादल उलमाए ज़करू असहल असानीद इंदहुम। तो फरमाते हैं कि हमसे ये बात गुजर चुकी है, यानी ये गुजर चुकी है ये बात के बाज़ उलमा ने जिक्र किया है उन हदीसों को असहल असानीद इंदहुम, जो उनके नज़दीक असहुल असानीद हैं, यानी कि सबसे सही सनद है उनकी। फबिनाउन अला दालिका, तो इस बुनियाद पर, वाला तमक्कुने बाकी शुरूत सिहत, और सिहत की बाकी शर्तों के पाए जाने की बुनियाद पर, तो फरमाते हैं युमकिनु अन युकाल, मुमकिन है कि ये कह दिया जाए कि इन्ना लिल हदीस हदीस सहीह मरातिबा। तो फरमाते हैं इस बुनियाद पर जो उलमा ने जिक्र किया है असहुल असानीद जो उनके नज़दीक हैं, और सेहत की बाकी शर्तों के पाए जाने की बुनियाद पर, युमकिनु अन युकाल, ये कहा जाना मुमकिन है कि सही हदीस के कई दर्जे हैं। फ़अला मरातिबिही मा कान मरवियन बिइस्नादिम मिन असहिल असानीदे। तो फरमाते हैं तो सही के दर्जों में जो सबसे आला दर्जा है, तो वो रिवायत है कि जो मरवी हो असहुल असानीद में से किसी सनद के जरिए। तो जाहिर सी बात है उसका सबसे आला मर्तबे की होगी वो। जैसे कि सबसे सही सनद ये है का मालिक अन नाफे अन इब्न उमर, कि हजरत मालिक नाफे से रिवायत करें और वो इब्न उमर से रिवायत करें। फिर दूसरे नंबर पर फरमाते हैं वदूना ज़ालिका रुतबतन, और जो इससे कम है रुतबे में, तो वो रिवायत है, वो हदीस है काना मरवियन मिन तरीक़ रिजालिन हम अदना मिन रिजालिल इस्नादिल अव्वल, कि जो मरवी हो ऐसे रावियों की सनद से, तरीक़ रिजाल ऐसे रावियों की सनद से मरवी हो कि जो रावी अदना हो पहली सनद के रावियों से, तो जाहिर सी बात है उससे कम होगी ये रुतबे में। जैसे ये सनद देखें आप, रिवायत हम्माद इब्न सलमा अन साबितिन अन अनसिन। तो हजरत हम्माद इब्न सलमा की जो रिवायत हजरत साबित या और वो हजरत अनस से रिवायत करें, तो ये सनद जो है पहली सनद के रावियों से, ये कम दर्जे के रावियों से रिवायत है, तो उससे दर्जे में ये कम हो गई। अब देखिए फरमाते हैं वदून ज़ालिका रुतबतन मा काना मिन रिवायत मन तहक्कत फीहिम अदना मा यसदुकु अलैहिम वस्फुस सिक़ते। और फरमाते हैं उससे कम, यानी जो दूसरे नंबर पर है, तो इससे कम रुतबे में अब वो हदीस होगी, वो रिवायत होगी कि जो उन लोगों की रिवायत से हो, वो हदीस होगी रिवायत मन, जो उन लोगों की रिवायत से हो कि तहक्कत फीहिम अदना, कि जिनके बारे में अदना वो वस्फ पाया जाए कि जिन पर सिका का वस्फ सादिक आता है। सिका का मतलब काबिल एतमाद, भरोसेमंद। तो जिन पर सिका का वस्फ सादिक आता है, तो वो अदना वस्फ उनमें पाया जाए, तो उन लोगों की रिवायत से जो हदीस होगी ये दूसरे वाले से कम दर्जे की होगी। का रिवायत सुहैल इब्न अबी सालिह अन अबीही अन अबी हुरैरा, जैसे कि जो है वो ये रिवायत सुहैल इब्न अबू सालिह की, जो अपने वालिद अबू सालिह से रिवायत करते हैं, और ये अबू हुरैरा से। तो ये सनद तीसरे दर्जे के रावियों की है। वयल्तहिक़ु बिहादिहि तफासिल तक़सीमुल हदीस सही इला सब'i मरातिबा। वो तो फरमाते हैं और जो हमने ये तफसील की है, तो इन तफसीलों से लाहिक है हदीस सही की तकसीम 7 दर्जों के साथ। तो अब जो हमने तफसील की है
تو اس تفصیل کے مطابق حدیث صحیح کی تقسیم اب 7 درجوں کے ساتھ لاحق ہو جائے گی، وہیا، اور وہ 7 درجے یہ ہیں کہ متفق علیہ البخاری و مسلم. تو اب ایک تو صحیح حدیث وہ ہوگی کہ جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہوں، تو یہ ایسی صحیح حدیث ہے وہ اعلی المراتب، کہ جو سب سے اعلیٰ مرتبے کی ہے. ثم من فرد به البخاری، پھر ایک صحیح حدیث وہ ہوگی دوسرے درجے کی، 7 درجے ہو گئے پھر. تو دوسرے درجے کی وہ ہوگی من فرد به البخاری، کہ جس حدیث میں امام بخاری تنہا ہو، منفرد ہو. ثم من فرد به مسلم، پھر تیسرے درجے کی وہ ہوگی کہ جس میں امام مسلم منفرد ہو، صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے. ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، پھر چوتھے درجے کی جو ہے وہ حدیث صحیح ہوگی کہ جو دونوں کی شرطوں کے مطابق ہو، یعنی بخاری و مسلم دونوں کی شرطوں کے مطابق ہے، ولم يخرجاه، حالانکہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں اس کو نقل نہیں کیا ہے، لیکن ان کی شرطوں کے مطابق ہے. ثم ما كان على شرط البخاری ولم يخرجه، اب 5ویں درجے کی جو ہے وہ صحیح حدیث ہوگی کہ جو امام بخاری کی شرط پر ہو لیکن امام بخاری نے اس کو نقل نہ کیا ہو. ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، پھر وہ حدیث ہوگی کہ جو امام مسلم کی شرط پر ہو اور امام مسلم نے اس کو نقل نہ کیا ہو. پھر جو ہے وہ حدیث ہوگی صحہ عند غیرہما من الائمۃ، کہ جو ان دونوں کے علاوہ ائمہ کے نزدیک صحیح ہو. جیسے ہم نے ماقبل میں پڑھا ہے کچھ حدیثیں ابن حبان یا ابن خزیمہ کے نزدیک صحیح ہیں، حالانکہ وہ امام بخاری امام مسلم کے نزدیک صحیح نہیں ہیں. تو پھر جو ہے 7ویں درجے کی وہ حدیث ہوگی کہ جو شیخین کے علاوہ ائمہ کے نزدیک صحیح ہو، جیسے ابن خزیمہ اور ابن حبان، ان لوگوں میں سے کہ لم یکن علی شرطہما. تو اب یہ ان روایتوں میں سے ہوگی کہ جو شیخین کی شرطوں کے مطابق نہیں ہیں. تو شیخین کی شرطوں کے مطابق نہیں ہے وہ، تو اس وجہ سے صحیح نہیں ہے، البتہ شیخین کے علاوہ ائمہ کے نزدیک صحیح ہے. اب شرط الشیخین، شیخین کی شرط کیا ہے کہ ان کے مطابق جو ہے ہو. تو شیخین کی شرط کے تعلق سے فرماتے ہیں لم یفصح الشیخان عن شرط شرطاہ ای عیناہ زیادۃ علی الشروط المتفق علیہا فی الصحیح. تو اب فصح یفصح، واضح کرنا. تو امام بخاری امام مسلم دونوں جو ہے شیخین نے وضاحت نہیں کی ہے ایسی شرط کی کہ جس شرط کو دونوں نے لگایا ہو یا اس کو متعین کیا ہو زیادتاً ان شرطوں پر زائد، مطلب ایسی کوئی شرط کی وضاحت نہیں کی ہے کہ جس شرط کو انہوں نے لگایا ہو یا متعین کیا ہو ان شرطوں پر زائد کر کے کہ جن پر دونوں متفق ہیں صحیح میں. تو صحیح کے تعلق سے جن شرطوں پر دونوں کا اتفاق ہے ان سے زیادہ، ان سے الگ ہٹ کر کوئی الگ شرط کی انہوں نے وضاحت نہیں کی ہے. اب انہوں نے جو ہے صحیح کی جو شرطیں بتائی ہیں بس وہی ہیں. لیکن الباحث من العلماء ظہر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم انه شرطهما او شرط واحد منهما. تو فرماتے ہیں لیکن علماء میں سے جو بحث و تحقیق کرنے والے ہیں، تو بحث کرنے والے علماء کے لیے جو ہے تلاش اور جستجو سے ظاہر ہو گیا کہ لأساليبهما، کہ شیخین کے طریقے اور اسلوب کی وجہ سے، تو شیخین کے اسلوبوں کی وجہ سے ظاہر ہو گیا وہ ظاہر ہو گیا کہ جن کو ان میں سے ہر ایک نے گمان کیا ہے. یعنی کیا ظاہر ہو گیا کہ یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ ان دونوں کی شرط ہے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط ہے. تو یہ ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ اب شیخین کی کوئی ایسی شرط تو نہیں ہے، بلکہ وہی شرط ہے کہ جن پر دونوں متفق ہیں اور
الگ سے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن تحقیق کرنے والے علماء کو یہ ظاہر ہوا ہے کہ یہ شیخین کی ہی شرط ہے یا ان میں سے کسی ایک کی شرط ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر بات کیا ہے، وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ، فرماتے ہیں سب سے بہتر اور اچھی بات وہ ہے جو اس بارے میں کہی گئی ہے کہ ان المرادہ بشرط الشیخین، کہ شیخین کی شرط یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط، یہ جو علماء نے کہا ہے نا بعد میں کہ وہ شیخین کی شرط ہے یا کسی ایک کی شرط ہے، تو شیخین کی شرط یا کسی ایک کی شرط سے مراد یہ ہے کہ ان یکون الحدیث مرویا من طریق رجال کتابین او احدہما مع مراعات الکیفیت التي التزمها الشیخان فی الروایت عنہم۔ تو سب سے بہتر یہ بات کہہ دی جائے کہ ان محققین علماء نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ شیخین کی ہی شرط ہے یا کسی ایک کی شرط ہے، حالانکہ جو ہے وہ حدیث ایسی ہے کہ شیخین نے اسے نقل نہیں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راوی شیخین ذکر کرتے ہیں تو انہی کی سند سے یہ روایت ہے، تو ان حضرات نے یہ سمجھ لیا انہی کی شرط پر ہے۔ تو سب سے بہتر بات وہ ہے جو اس بارے میں کہی گئی ہے کہ شیخین کی شرط یا ان میں سے کسی ایک کی شرط سے مراد یہ ہے کہ ان یکون الحدیث مرویا، یعنی وہ حقیقت میں شیخین کی یا کسی ایک کی شرط نہیں ہے، بلکہ یہ تھا کہ وہ حدیث مروی تھی من طریق رجال الکتابین او احدہما، دونوں کتاب یا کسی ایک کتاب کے راویوں کی سند سے، تو اس سے مروی تھی، حالانکہ جو ہے وہ شیخین کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے اس میں حقیقت میں، لیکن وہ حدیث جو ہے وہ دونوں صحیحین یا ایک کتاب کے راویوں کی سند سے مروی تھی، مع مراعات الکیفیت التی، اور ساتھ ساتھ اس کیفیت کی بھی رعایت تھی کہ جس کیفیت کا التزام شیخین کرتے ہیں راویوں سے روایت کرنے میں، تو وہ تمام کیفیت بھی پائی جا رہی تھی اور انہی راویوں کی سند تھی، تو یہ مان لیا گیا کہ یہ شیخین کی ہی شرط ہے یا کسی ایک کی شرط ہے، حالانکہ وہ شیخین کی شرط تھی نہیں، اس اعتبار سے کہہ دیا۔ تو سب سے بہتر بات یہی ہے اس بارے میں۔